السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یاد رکھنا جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا ہے، اور جس سے جو چھنا ہے وہ بھی بے ادبی سے چھنا ہے۔ تین دوست تھے، مکتب میں پڑھتے تھے اور تینوں دوست تھے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں آج ایک بہت بڑی ہستی آ رہی ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے دوست آ رہے ہیں، کیوں نہ آج ان سے ملا جائے۔ تو تینوں دوست چل پڑے اسی اسنا پہ کہ آج اللہ کے دوست سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور اسی اسنا میں ایک کہنے لگا، لائق تھا کافی، کہنے لگا کہ میں جا کر تو ان سے یہ سوال پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ ویسے ان کا اتنا نام ہے یا پھر واقعی ان کے پاس کوئی علم ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے تو میں یہ والا سوال پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ میرے سوال کا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ اور تیسرا کہنے لگا، نہیں بھائی، مجھ پہ تو ہمت نہیں ہے میں کوئی سوال پوچھ لوں، میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ جو کچھ عطا کر دے، جو علم مجھے دے دے، جو نصیحت مجھے کر دے، جو وعظ و نصیحت کر دے، وہ میں دل و جان سے تسلیم کروں گا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے میں ان سے سوال کر سکوں۔ اب تینوں دوست چل پڑے، شہر کے کنارے پہ پہنچے۔ جب شہر کے کنارے پہ پہنچے تو دیکھا اس جگہ سے وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں، اور جب دیکھا سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد ایک دوست نے سوال کیا، پہلے نے سوال پوچھا تو انہوں نے سوال کا جواب دے دیا۔ اسی طرح دوسرے کی باری آئی، اس نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب جب یہ تیسرا طالب علم تھا، خاموش تھا، ان اللہ والوں نے پوچھا، تم کوئی سوال نہیں پوچھتے، تمہارا کوئی سوال ہو؟ تو کہنے لگے، حضرت میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، آپ جو کچھ عطا کر دیں اور آپ جو مجھے نصیحت کر دے، آپ جو علم مجھے دے دے، وہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جب یہ کہہ کر خاموش ہوئے نا، وہ اللہ والے تھے، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ہاں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جب بندہ ہماری راہوں میں اتنی محنت کر لیتا ہے، ہمیں پا لیتا ہے اور ہمارے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے، یہ جو شخص ہے جس نے سوال پوچھا تھا پہلے، یہ فتنوں میں مبتلا ہو کر مرے گا اور فتنے پلائے گا۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا جس نے سوال پوچھا تھا، فرمانے لگے یہ اپنے دین اسلام سے خارج ہو کر مرے گا۔ اور تیسرے کے بارے میں فرمایا، ہاں اس کے ماتھے میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو پورے عالم کو چمکا کے رکھ دے گا، اور رہتی قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا، اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے جو پھیل چکے ہوں گے دنیا میں وہ ختم ہوں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ ان کے ذریعے سے کام لے گا دین کا۔ جو پہلا تھا نا جس نے سوال پوچھا تھا، بتاؤں اس کا کیا ہوا؟ جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا فتنے مبتلا کرے گا، خود تو گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوا ایک ڈنڈے کے اوپر، ایک چیز کے اوپر کوا لٹکا کے کہتا تھا کہ لوگوں میری بات سنو، کوا حلال ہے، اسے کھانا جائز ہے۔ یہ کہتا کہتا مر گیا۔ اور دوسرا جس کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ گمراہ ہو جائے گا، اپنے دین سے ہٹ جائے گا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دین اسلام سے خارج ہو کر مرا ہے، یعنی دین اسلام پہ نہیں مرا، کوئی اور مذہب اختیار کر چکا تھا۔ اور جو تیسرے کے بارے میں فرمایا تھا نا، اس کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا میں، پورے عالم کائنات میں نور پھیلائے گا، اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ دنیا آج بھی ان کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ مادر ذات ولی تھے، اور بتاؤں والد کی طرف سے حسنی تھے، والدہ کی طرف سے حسینی تھے، اور والد اور والدہ خود کیونکہ آل رسول میں سے تھے، تو جتنا بھی دین پھیلا ہے، پورے کائنات کو جو نور ملا ہے، جو پوری دنیا میں دین پھیلا ہے، وہ آل رسول کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی اولاد،
پھر نسلوں کے ذریعے سے پھیلا۔ آج بھی آپ دیکھیں بغداد کی گلیوں میں، آج بھی آپ دیکھیں لاہور کی گلیوں میں، آج بھی آپ دیکھیں برصغیر کی گلیوں میں، آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اہل رسول سوئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو لے کر چلنے والے ہیں۔ جو بھی شجرہ نسب اٹھائیں گے، جس کے ذریعے سے پوری کائنات میں ولایت پھیلی ہے، جس کے ذریعے سے برصغیر میں ولایت پھیلی ہے، جس کے ذریعے سے بغداد، عراق، عرب میں ولایت پھیلی ہے، اس کے پیچھے وہ سارا کا سارا شجرہ نسب جا کر آل رسول سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے، اور اہل بیت سے ہوتا ہوا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا خود اللہ سے جا ملتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جس کو بھی ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ اور میں بتانے لگا تھا واقعہ، والد ایک بار وضو فرما رہے تھے ندی کے کنارے، اور اسی اسنا میں دیکھا ایک سیب آیا پانی میں تیرتا ہوا۔ جب سیب آیا اسے دھویا، دھونے کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی، کھا لیا۔ اب سیب کھا لیا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا پتہ نہیں کس کا سیب تھا، کہاں سے آیا، جا کر پہلے مالک سے اس کا معاملہ طے کرتا ہوں۔ کھا تو لیا ہے، اب اس طرف چل پڑے جس طرف سے پانی بہہ رہا تھا۔ آگے چلتے گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو ایک باغ آیا، باغ سیب کا باغ تھا سارا کا سارا۔ اب دیکھا، پوچھا لوگوں سے کہ سیب کے باغ کا مالک کون ہے، بلایا گیا، فرمایا پانی میں سے سیب آ رہا تھا، اپنا سارا واقعہ بتا دیا کہ بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سیب کھا لیا۔ اب وہ بھی اللہ کے درویش تھے، اللہ کے دوست تھے، ہاں ان کی بھی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، باپ کے کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا واقعہ سنا رہا ہوں، باپ کے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے معافی نہیں ملے گی، میری کچھ شرائط ہیں، تب تجھے معافی مل سکتی ہے، میرے باغوں میں کام کرنا ہوگا، میرے کھیتوں کو پانی دینا ہوگا۔ فرمایا قبول ہے، اگر مجھے دنیا کی تھوڑی سی سزا مجھے مل کر میری معافی ہو بجائے کہ مجھے آخرت میں سزا ملے، تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ اب دن رات کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ جس کے کھیت تھے نا، اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی کچھ، اور کچھ وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کو جانتا تھا، اللہ کے ساتھ اس کی تار جڑی ہوئی تھی۔ اس کو واچ کرتا، دیکھتا اور واچ کرتا رہا۔ بلایا ادھر آؤ، تم نے کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ فرمایا معافی نہیں ملے گی۔ پھر کیسے ملے گی؟ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ وہ جو باغ کا مالک تھا کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور گونگی ہے، تو اس کے ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے۔ تو کہنے لگے اچھا چلے، مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، اگر مجھے معافی ملتی ہے۔ دیکھیں وہ اللہ کے ولی تھے نا، آل رسول تھے، تو ان کے درمیان تقویٰ کیا تھا، تقویٰ کا عالم کیا تھا۔ کہنے لگے اچھا اگر اس بات میں معافی ملتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب معاملہ طے ہو گیا، بلایا گیا، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حجرے میں انہیں بھیجا گیا کہ اس حجرے میں میری بیٹی ہے، جاؤ۔ اب جب گئے تو ادھر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، یہ گھبرا گئے ایک دم، کہنے لگے لگتا ہے مجھ سے دوبارہ کوئی غلطی ہو گیا، میں دوبارہ غلط حجرے میں آ گیا ہوں۔ ایک دم واپس باہر نکل آئے۔ اس کے والد یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، مسکرا دیے، فرمانے لگے یہ میری ہی بیٹی ہے، جاؤ آج کے بعد یہ تمہاری بیوی ہے اور اس کا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ کہنے لگے ماجرا تو بتائیں، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا لولی ہے، لنگڑی ہے، کانوں اور یہ سن نہیں سکتی، تو یہ تو ایک حسین و جمیل لڑکی ہے۔ تو اس کا والد فرمانے لگا لڑکی کا، دیکھو یہ میری بیٹی ہے، آج تک اس نے منہ سے کسی کی غیبت نہیں کی، آج تک اپنی آنکھوں سے اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی بے حیائی کی بات سنی نہیں ہے، آج تک اس کے ہاتھ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے، آج تک اس کے جو قدم ہیں یہ کبھی گناہ کی طرف گئے ہی نہیں ہے، یہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، یہ پاک ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، جاؤ یا آج کے بعد تمہاری
بیوی ہے، اور وہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ والد حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور والدہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ کو اتنا منایا، اتنا منایا، اتنا راز و نیاز کیا، عبادت میں مشغول رہتے تھے ہر وقت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک رات دیکھا کہ آسمان سے نور کا حالہ ہے اور میرے ارد گرد نور ہی نور ہے۔ اب ایک دم نماز میں مصروف تھے، غیب سے آواز آئی، ہاں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، تو نے ہمیں اتنا خوش کیا ہے، ہماری اتنی عبادت کی، ہماری اتنی ریاضت کی ہے، جا آج کے بعد ہم تجھے شریعت کا مکلف نہیں کہتے، جا آج کے بعد ساری نمازیں تجھ پہ معاف ہے، تو نماز نہیں بھی پڑھے گا پھر بھی تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی اثناء میں ایک دم ان کے دل میں خیال آیا، نعوذ باللہ، جن کے ذریعے سے پورے عالم میں دین پھیلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ذریعے سے نماز پوری دنیا کو سکھائے گی، ان کو نماز نہیں تھی معاف ہوئی، تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے ہاں یہ کوئی نہ کوئی شیطان کا وار ہے، اور کہہ دیا، پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کہہ دیا شیطان میں تیرے وار میں نہیں آتا۔ اب کیا ہوا؟ دوسری آواز آئی، محدثین نے لکھا اور کتابوں میں لکھا گیا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دوسرا جو وار تھا نا، وہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا۔ دوسرا جو وار ہوا، اور بتاؤں کیا وار ہوا ہے؟ شیطان کہنے لگا ہاں آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ اسی اثناء میں کہنے لگے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، بلکہ مجھے میرے رب کے فضل سے بچایا گیا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اسی اثناء میں وہ جو سارا نور کا حالہ تھا نا، ایک دم دھواں بن گیا اور ادھر سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں اگر محدثین فرماتے ہیں اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرما دیتے کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچا لیا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہ بچتا، کچھ بھی نہ رہتا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ باطل ہے، اور یہ جو دجالی قوتیں ہیں، یہ ان کی زندگی میں بھی ان کے خلاف تھی۔ کیوں؟ اللہ جس کو جتنا مقام دیتا ہے، شیطانی چیزیں، شیطانی لوگ، باطل قوتیں اتنی اس کے خلاف ہوتی ہے، اور آج بھی خلاف ہیں، آج بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ واہ سجن تیرے وعدے، جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اور انعام کے حقدار تھے، تو اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اور نعوذ باللہ جو شیطانی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو شیطانی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو جو شیطانی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو کیا انہیں اللہ کے انصاف پہ یقین نہیں ہے؟ ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے، تو پھر اللہ نے کیا ان کو سزا نہیں دے چکے ہوں گے؟ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، پہلی آپ کوشش کریں پوزیٹیولی پہ لائیں، پوری دنیا میں محبت کا درس ہے، امن کا درس ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فتنہ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، شر انگیزی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس امت کا ایک طبقہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور دوسرے طبقے کو اس طبقے کے خلاف مخالف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھنا، باطل قوتیں ان کی دنیا میں بھی ان کے خلاف تھی، شیطانی قوتیں، اور آج کے شیطان، چھوٹے بڑے سارے شیطان، اس کے پیروکار آج بھی ان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو ایک امت کے طور پہ، بہترین امت کے طور پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پوری امت، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔